یہ حضرت امیر خسرو اور بابا نظام کی وہ محبت بھری داستان ہے جس داستان کی اس تقدس کے قربان یہ شیریں فرحاد اور لیلا مجنوں کی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو کو اس مقدس محبت اور عشق کا تقدس بھرا پیغام ہے کہ دلہن بنی ہے دلی دولہا بھیو نظام الدین، دلہن بنی ہے دلی دولہا بھیو نظام الدین۔ اور حضرت نظام الدین اولیاء سے جو سچا عشق حضرت امیر خسرو کو تھا یہ تو بس انہی کا حصہ تھا۔ کمال کی بات یہ کہ ابھی یہ جو غزل انہوں نے پڑھی، نہ نیند اکھیا نہ نیند نینا نہ چین اگنا، یعنی نہ آنکھوں میں نیند ہے نہ بدن کو چین۔
نہ آپ آمے نہ بھیجے پتیاں، نہ خود آتے ہیں نہ چٹھی لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ خط کی بھی کیا بات ہے، عشق والوں کی شان ہی نرالی ہے۔ شاعر نے محبوب کو خط لکھنے کے تعلق سے لکھا ہے کہ جس پر ہماری آنکھ نے موتی بچھائے رات بھر، جس پر ہماری آنکھ نے موتی بچھائے رات بھر، بھیجا وہی کاغذ اسے ہم نے لکھا کچھ بھی نہیں، بھیجا وہی کاغذ اسے جس پر ہماری آنکھ نے موتی بچھائے رات بھر، بھیجا وہی کاغذ اسے ہم نے لکھا کچھ بھی نہیں۔ یہی ہے کہ نہ آپ آگے نہ بھیجے پتیاں، نہ آپ آ کے جلوہ دکھاتے ہیں، اور نہ خط لکھ کر ہمارا دل بہلاتے ہیں۔ یہ ایک محبوب سے، ایک محب کا، ایک معشوق سے، ایک عاشق کا محبت بھرا اعتراض کہہ لو یا محبت بھری التجا کہہ لو، یہ عشق اور عاشقی کی بات ہے، یہ عشق حقیقی کی اور اللہ والوں کی محبت کی بات ہے۔ آخر امیر خسرو اتنا اپنے پیا سے یعنی بابا نظام الدین سے اتنی محبت کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات، یہ سمجھ لو ان کی محبت کے طریقہ یہ بھی تھا کہ روزانہ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں رات میں آتے، حضرت اپنے کاشان اقدس کو بسہری پر آرام فرما ہوتے، اور امیر خسرو حضور بابا نظام الدین اولیاء کے قدموں میں بیٹھ جاتے، آہستہ آہستہ پیر دباتے ہوتے اور اپنی وارداتیں قلبی سناتے ہوتے۔ اب جب وہ بابا نظام کا بھی حال یہ تھا، فرماتے ہیں، اور سنیے بابا نظام فرماتے ہیں، کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی اکتا جاتا ہوں لیکن اپنے خسرو سے کبھی نہیں اکتا۔ یہ تھا پیر و مرید کی محبت کا عادت۔ اور حضرت امیر خسرو جو سناتے سناتے دیکھتے کہ اب پیر و مرشد سو گئے ہیں، تو یہ نہیں کہ اب چنے پل بھی سو جائے، بلکہ وہ مرشد کے قدموں پہ سر رکھ کر اسی طرح بیٹھے بیٹھے سو جائے۔ اور ان کی سچی محبت کی تو بہت بڑی بڑی داستانیں ہیں۔ یہاں میں صرف اتنا عرض کروں کہ آخر امیر خسرو اتنا اپنے پیر کو چاہتے کیوں تھے؟ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود کہتے ہیں کہ پڑھت پڑھت میری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارہ، پڑھت پڑھت میری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارہ، تیری صورتیاں دیکھ کے پڑھ گئی میں تو 300 پارہ۔ پڑھت پڑھت میری عمر بیت گئی، پڑھ نہ پائی ایک پارہ، تیری صورتیاں دیکھ کے پڑھ گئی میں تو 300 پارہ۔ یعنی میں عمل کی دنیا میں، تقوی کی دنیا میں، محنت کی دنیا میں، مشقت کی دنیا میں بے شمار محنت کر کر کے تھک گیا، لیکن میں معرفت کی منزل نہ پا سکا۔ لیکن اے بابا نظام، جیسے ہی آپ کا دامن میرے ہاتھوں میں آیا، دامن کرم سے نسبت ملی، تو جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اس لیے وہ اتنی محبت کرتے تھے۔ یادوں گا، سفارش کروں گا، اللہ رب العزت میری شفاعت کے ذریعے اس گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ کتنی پیاری بات ہے کہ بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے۔ اللہ ہم سب گنہگاروں کو سرکار کے دامن رحمت میں میدان محشر میں جگہ عطا فرمائے۔
اس سے کوئی عقل مند انسان انکار نہیں کر سکتا. پیر تو اپنا پیر، بزرگ سب ہے، سب بزرگوں کا ادب اپنے دل میں ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو کہیں کا. اگر وہ اچھا پیر ہے، اچھا بزرگ ہے، سب ہمارے سر کے تاج ہے. لیکن رشتہ غلامی تو اپنے مرشد سے، اپنے پیر سے. اگر پیر اور مرشد واقعی مرشد ہو، ملحد نہ ہو اور فاسق و فاجر نہ ہو. حضور غوث پاک پیران پیر پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ حضرت شیخ علی بن ہیتی کے یہاں مہمان تھے. دسترخوان سجا تو دسترخوان پر کھانا حضرت شیخ علی بن ہیتی کے مرید. اب وہ پریشان ہوئے کہ یہاں دسترخوان پر میرے شیخ بھی بیٹھے ہیں اور شیخ کے شیخ بھی بیٹھے ہیں، میرے پیر بھی ہے اور پیر کے پیر بھی ہے. اگر میں میرے پیر کی خدمت میں پہلے روٹی پیش کروں تو یہ دادا پیر، اور دادا پیر کی خدمت میں روٹی پیش پہلے کروں تو یہ میرے پیر. تو انہوں نے کوشش یہ کی، ایک حکمت یہ اپنائی کہ روٹی ایسے ڈھنگ سے پروسی بیک وقت دونوں کے سامنے ایک ایک روٹی پہنچی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، مسکرائے
فرمانے لگے بیٹا بڑا با ادب ہے، اسے تو میری خانقاہ میں ہونا چاہیے، بڑا با ادب ہے۔ یعنی مرشد کا مرشد یقیناً اس کی شان بڑی نرالی، لیکن پیر تو اپنا پیر۔ ادب جب رکھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے شیخ علی بن ہیتی سے کہا کہ ایسا کرو کہ اسے میرے ساتھ کر دو، ہماری خانقاہ میں رہے۔ جیسے ہی حضور غوث پاک نے کہا، شیخ علی بن ہیتی نے عرض کی حضور میں بھی آپ کا، میرے سارے مرید بھی آپ ہی کے لے جائیے۔ جیسے ہی سنا تو وہ مرید زارو قطار رونے لگا، جیسے اس پر غم کا پہاڑ لاد دیا گیا، رونے لگا، رو رو کے اس کی حالت زار۔ تو حضور غوث پاک مسکرا کے فرماتے ہیں کہ جس پستان کا ہیلا ہے، جس پستان کا پیا اور ہیلا ہے، اس سے دور جانا پسند نہیں کرتا، بڑا با ادب ہے، اسے یہی رکھو، اسے جو ملنا ہوگا یہی مل جائے گا۔ یہ ہے پیر کا تعلق۔ اگر پیر ہو تو پیر نہ ہو، کھو کے سدبد بنے سنیچر پیر، کھو کے سدبد بنے سنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد نوری، پیر تو احمد نوری جیسا ہے۔ کھو کے سدبد بنے سنیچر پیر، حق کا جمعہ ہے احمد نوری۔ یہ ہمارے سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہے حضور احمد نوری۔ عرض یہ کرنا، کھو کے سدبد بنے سنیچر پیر، پیر ہو تو ایسا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں پیر اگر کمزور بھی ہو، یعنی کامل نہ ہو، لیکن سچا پیر ہو، شرائط پیری اس میں پائی جاتی ہے۔ وہ اگرچہ کمزور بھی ہو، رشتہ اگر مضبوط ہے تو پھر پیر نہیں تو دادا پیر، نہیں تو پر دادا پیر، اور کوئی نہیں تو سرکار غوث پاک پیرانے پیر، اگر رشتہ مضبوط ہے۔ یہاں چشتیوں میں حضور غریب نواز ہے، اور آج کی یہ محفل بھی غریب نواز ہی کی وجہ سے ان کی یاد ہی میں ایک طرح سے منائی جا رہی کہ کل یہ فقیر عزیزی اجمیر شریف حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت فرمانے اچانک کیسے تو بس ہوگی، غریب نواز کا کرم ہو گیا۔ اب یہ مت بولنا کہ چپے چپے چلے گئے، بتائیں گے تو ہم بھی چلتے، جب کبھی غریب نواز کے یہاں سے بلانا ہوگا تو ساتھ میں بھی چلے گا۔ خیر، عرض یہ کرنا ہے کہ پیر اگرچہ کمزور لیکن پیر ہو، سچا پیر، تو نسبت اگر مضبوط ہو تو پیروں میں کوئی تو پیر ہوگا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اس تعلق سے واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک فقیر کسی دکاندار کے پاس گیا، کہا 1 روپیہ دے، نہیں دیا، کہا 1 روپیہ نہیں دیا، کہا اگر 1 روپیہ نہیں دے گا تیری دکان اجڑ دوں گا، یا کہا کہ 1 روپیہ نہیں دے گا تیری دکان میں آگ لگا دوں گا۔ وہاں پر ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے، یہ سوچا کہ یہ ایسے ہی فقیر ہے، دھمکی دے رہا ہے، اسے بھگانے لگا، ٹالنے لگا۔ وہ اللہ والے گزر رہے تھے، کھڑے ہوئے جا کے کہا ارے بھائی اسے جلدی سے دے دو، جلدی تو اسے دے کے اسے ٹالو۔ وہ کہنے لگا حضور کیوں؟ کہا پہلے تو۔ اس نے 1 روپیہ نکال کے دیا، وہ فقیر چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور آپ جیسے بزرگ اور ایسے پاکھنڈی اور دنیا دار سے اتنے مروب ہو گئے۔ کہا کہ جب میں یہاں سے گزر رہا تھا، یہ بات کہہ رہا تھا، میں نے غور کیا تو اس کا باطن تھا خالی، اس کے پیر کو دیکھا تو وہ بھی خالی، اس کے دادا پیر کو دیکھا تو وہ بھی خالی، لیکن اس کے اوپر کے جو پیر تھا وہ تھا مضبوط، وہ روحانیت کا تاجدار تھا، روحانی طاقت رکھتا تھا، اور اس کی نسبت صحیح اور درست تھی۔ تو اس کا وہ پیر یہاں کھڑا تھا کہ میرے بچے کے منہ سے نکلے اور میں اس کی دکان میں رکھتا۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اسی لیے تصوف کی راہ میں اگر اچھا اور سچا پیر مل جائے، اگرچہ وہ کم متقی، کم پرہیزگار ہو، لیکن شرائط پیری پر وہ پورا اترتا ہو، تو پیر تو اپنا پیر، جتنی نسبت مضبوط ہوگی اتنے ہی زیادہ اللہ فیض عطا فرمائے گا۔ دور اے دل رہے مدینہ
سے موت بہتر ہے ایسے جینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے، دور دل رہے مدینے سے، ان سے میرا سلام کہہ دینا، ان سے میرا سلام کہہ دینا، جا کے تو ایسا باخرینے سے، جا کے تو ایسا باخرینے سے، دور دل رہے مدینے سے، موت بہتر ہے ایسے جینے سے، ہر گل گل سے کام معطر ہے، ہر گل گل سے کام معطر ہے، جانے گلزار کے پسینے سے، جانے گلزار کے پسینے سے، دور دل رہے مدینے بھر پر ہے سایہ، جہاں بھر میں ہے سایہ تیرا. کہ دراصل جہاں پہ مجھ کو یاد پڑتا ہے بچپن میں کبھی سنا تھا
یہ کچھوچے کے شہنشاہ حضرت محدث اعظم ہند کے اشعار ہیں جو میں ان کے شہزادے کی زبانی سنت تھا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بھر ہے سایہ تیرا. اور فلسطین والا شعر بھی کسی استاذ ہی کی بات مدینے سے ایک بار اور فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے آج بھی مسجد اقصی تیرا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ پڑھو، پورے قد سے بنا ہے، یاد ہے؟ پڑھو یہ شعر بھی پڑھو. ماشاءاللہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا